Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, students, as you know, we are continuing with our lecture for our one act play. This is gonna be our lecture number 8. One act play, the end of the beginning is continuing quite smoothly, and you must be enjoying, you must be having a deep insight into the text that we are going through. Hope so. You must be getting important points, getting the academic features of this particular play, and must be preparing for the final. Well, students, move on with the lecture. Continuing with the text, we have to commence it. They both step off to the right, take a few steps, and then they halt. یہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ بیری اور ڈیری جو ہیں یہ دونوں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں گراموفون پہ، اس کے ساتھ اور بیٹ کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بار ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. دے بوتھ اسٹیپ آف ٹو دا رائٹ. وہ دونوں اسٹیپ آف مین قدم بڑھاتے ہیں رائٹ دائیں طرف. ٹیک اے فیو اسٹیپس، چند قدم آگے بڑھتے ہیں. اینڈ دین دے ہالٹ. ہالٹ مین اسٹاپ. سیشن بھی ہم کہتے ہیں اسٹاپ، رک جانا، ڈسکنٹینیو کر دینا، اینڈ کر دینا، ٹرمینیٹ کر دینا. یہ ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں. بیری سم تھنگ رانگ. بیری کہتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے. وی ڈونٹ گو اراؤنڈ دا سیم وے ڈو وی. یعنی ہم ایک ہی طرح سے یا ایک ساتھ نہیں گھوم رہے. گو اراؤنڈ مین گھومنا، ٹرن اراؤنڈ. ہم دونوں ایک ساتھ گھوم نہیں پا رہے. کیا ایسا ہے؟ تو ڈیری کہتا ہے ٹیسٹلی مین اینگریلی، غصے کے ساتھ. اس کا پیچھے سینونیمس ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں. آف کورس دیئر از سم تھنگ رانگ. بالکل کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. آف کورس وی ڈو ناٹ گو راؤنڈ دا سیم وے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں گھوم رہے. کانٹ یو، اصل میں وہ وہاں سنکرونائزیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ سنکرونائز کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس گراموفون کی آواز کے ساتھ، لیکن وہ سنکرونائز ہو نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. کانٹ یو ٹرائی ٹو ریممبر بیری یو آر. کیا بیری تم یاد نہیں رکھ سکتے؟ کیا تم یاد رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ یو آر ٹو گو ٹو دا لیفٹ، کہ تمہیں بائیں طرف جانا ہے. ٹو دا لیفٹ، بائیں طرف جانا ہے. مطلب وہ غصے میں آ گیا ہے اور ڈیری جو ہے نا سارا الزام بیری پہ ڈال رہا ہے کہ تم یاد ہی نہیں رکھ پا رہے، تمہیں لیفٹ جانا ہوتا ہے اور تم رائٹ پہ چلے جاتے ہو. تو اسے بڑا غصے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں بائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف جانا ہے. تو بیری اس کو جواب دیتا ہے ریممبر ڈسٹنکٹلی آئی واز ٹو گو ٹو دا رائٹ. آئی ریممبر، مجھے یاد ہے. ڈسٹنکٹلی، ڈسٹنکٹلی مین کلیئرلی، پلینلی، نوٹسبلی، آبویسلی، مینیفیسٹلی، واضح طور پر. مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ آئی واز ٹو گو ٹو دا رائٹ، کہ مجھے دائیں طرف گھومنا تھا اور تم کہہ رہے ہو بائیں طرف. مطلب اب بیری تھوڑا اڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ بائیں طرف، میں نہیں، رائٹ کی طرف یا دائیں طرف مجھے گھومنا ہے. ڈیری اریٹیبلی. اریٹیبلی مین غصے کے ساتھ. اینگریلی، پیوشلی، غصے کے ساتھ. اوہ ڈونٹ بی سچ این ایگوٹسٹ. ڈونٹ بی، مت بنو، سچ اس قسم کے ایگوٹسٹ. ایگوٹسٹ کا مطلب بریگٹ، بوسٹر، ہاں جی، بریگیشیو، بلو ہارڈ، ایگو مینک، نو اٹ آل. ایسا بندہ جو زیادہ انا پرست ہو، خود پسند ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو یہ سمجھے کہ میری ہی بات درست ہے اور باقی کوئی بات کسی کی درست ہے ہی نہیں. وہ اپنی بات منوائے، اسرٹیو ہو، اس کو ہم ایگوٹسٹ کہتے ہیں. تو ڈیری اس پہ غصہ کرتا ہے کیونکہ ڈیری اس کو کہہ رہا ہے کہ لیفٹ کی طرف گھومو. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے یاد ہے کہ دائیں طرف گھومنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ڈیری کو پھر غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے خود پسند مت بنو بیری. ناؤ تھنک فار اے منٹ، ذرا ایک منٹ سوچو. اے پاز. پاز مین اسٹاپ، تھوڑا سا توقف، وقفہ، انٹرول بیچ میں آتا ہے. ناؤ میک اپ یور مائنڈ. میک اپ مائنڈ مین ڈیسائڈ، فیصلہ کرنا، ڈٹرمن. اب فیصلہ کرو. ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو دا لیفٹ اور دا رائٹ. کیا تم بائیں طرف جاؤ گے یا دائیں طرف؟ تو بیری ٹیسٹلی، اینگریلی،
غصے سے کہتے ہیں او لیفٹ رائٹ اینی وے, ارے لیفٹ دائیں بائیں بائیں دائیں کسی بھی طرف چلا جاؤں. ڈیری لیفٹ دین گو, تو پھر بائیں گھومو. تو دے مارچ راؤنڈ مین مووز, وہ مارچ کرتے ہیں, وہ گھومتے ہوئے مارچ کرتے ہیں. ون ٹو دا رائٹ, ایک دائیں طرف, اینڈ ادر ٹو دا لیفٹ, اور دوسرا بائیں طرف. میٹ ان فرنٹ, اور آمنے سامنے آ کے وہ آپس میں ملتے ہیں. اینڈ بو, اور جھکتے ہیں. ڈیری یو اسٹارٹ بیری مائی بوائے, مائی بوائے مین میرے دوست بیری, تم شروع کرو. تو آگے بڑھتے ہیں جی. بیری سنگنگ, گاتے ہوئے. ون سمر ایو این ہینڈسم مین میٹ اے ہینڈسم میڈن اسٹالنگ. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈ ہے سنگنگ آ رہا ہے, یہ ایک سانگ ہے, وہ سانگ گنگنائے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے نا ساری ڈانسنگ اور یہ ساری چیزیں. لیکن اصل میں یہ وہ سانگ ہے جو انہوں نے ٹاؤن ہال میں کانسرٹ میں گانا ہے, اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. تو اب وہ وہی والا گانا جو ہے نا گنگنا رہا ہے بیری. اور گانا کون سا ہے ذرا دیکھیے. ون سمر ایو, موسم گرما کی ایک شام تھی. اے ہینڈسم مین اٹریکٹیو, گارجس, فائن, اسٹننگ, پریزنٹیبل, پرسنیبل, کاملی, ڈشی, بہت خوبرو, خوش شکل جس کو ہم کہتے ہیں. مین میٹ اے ہینڈسم میڈن, ہینڈسم مین گارجس, خوبصورت. میڈن مین گرل, مس, لیس, ڈیمسل, میڈ, رینچ, دوشیزہ, بالکل ینگ لڑکی جو ہوتی ہے. اسٹالنگ مین ایمبلنگ, سانٹرنگ, وانڈرنگ, ریمبلنگ, واکنگ, چہل قدمی کرتے ہوئے. تو گانے کا یہ پہلا بول ہے. ون سمر ایو اے ہینڈسم مین میٹ اے ہینڈسم میڈن اسٹالنگ, ایک موسم گرما کی شام ایک خوبرو شخص ایک خوبصورت دوشیزہ سے چہل قدمی کرتے ہوئے آ ملتا ہے. ڈیری ڈاؤن ویئر دا بیز, اب یہ اس سانگ کا دوسرا مصرع جو ہے نا وہ ڈیری پڑھ رہا ہے. پہلا مصرع جو ہے, پہلی لائن جو ہے اس پوئٹری کی وہ بیری نے پڑھی, تو دوسری جو ہے وہ اب ڈیری پڑھ رہا ہے. ڈاؤن ویئر دا بیز ور ہمنگ اینڈ دا وائلڈ فلاورز گیلی گروئنگ. ڈاؤن ویئر جس سے آگے, دا بیز یا جس کے نیچے, ور دا بیز شہد کی مکھیاں, ور ہمنگ مین سنگنگ گنگنانا بھنبھنانا. اینڈ دا وائلڈ فلاورز, وائلڈ مین جنگلی, خودرو, فلاورز پھول جو تھے, گیلی مین اگر ہم یہاں پہ کریں تو چیئرفلی, میرلی, چیئرلی, ہیپلی, جوویلی, خوشی کے ساتھ. ہارٹلی کا معنی بھی ہم کر سکتے ہیں, خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ, مسرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. گروئنگ مین اگے ہوئے, لگے ہوئے. تو کہتا ہے ایک موسم گرما کی شام ایک خوبرو شخص کی ملاقات چہل قدمی کے دوران ایک خوبصورت دوشیزہ سے ہوتی ہے, اور ان کے نیچے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ بھن بھنا رہی ہوتی ہیں جنگلی پھولوں پر, جو بڑی خوشی کے ساتھ وہاں پر اگے ہیں اور لہلہا رہے ہیں. بیری said she, we will sit down and hear a while and selfish thoughts controlling. تو بیری اب تیسرا مصرع اس کا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آدمی جو ایک لڑکی کے ساتھ دوشیزہ سے آ ملتا ہے, وہ اس سے کہتا ہے, اس سے وہ لڑکی کہتی ہے, said she, اس لڑکی نے اس سے کہا, we'll sit down here a while, آؤ تھوڑی دیر کو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں, all selfish thoughts controlling, تمام خود غرضی کے جو خیالات ہیں ان کو روک لیتے ہیں. اب مطلب کیا ہے کہ اب آ کے بیٹھ جاؤ تم میرے ساتھ, ہم کوئی دنیا داری کی بات, کوئی اپنے مقصد کی بات اب نہیں کریں گے, یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور خود پہ غور کرتے ہیں. ڈیری پھر اگلا مصرع جو ہے, اگلی لائن جو ہے وہ پڑھتا ہے, ڈاؤن ویئر دا بیز آر ہمنگ اینڈ دا وائلڈ فلاورز گیلی گروئنگ. ہاں جی,
جس کے نیچے یا جس کے آگے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہوئی گنگنا رہی ہیں اور جنگلی پھول جو ہیں وہ خوشی سے اگے ہوئے لہلہا رہے ہیں. بیری، پھر اس سے اگلا مصرع یا پہلا اسٹینزا سمجھے کہ پورا ہو گیا ہے. اب اگلا اسٹینزا شروع ہو رہا ہے. بیری اس کی لائن پڑھے گا. سیڈ شی، اور اس لڑکی نے کہا، ویل میڈیٹیٹ آن تھنگز ہائی اینڈ ایڈیفائنگ. شی سیڈ، وہ لڑکی کہتی ہے کہ ویل میڈیٹیٹ. میڈیٹیٹ مین پونڈر، کنسیڈر، کانٹمپلیٹ، ڈیلیبریٹ، ریمینیٹ. غور و فکر کرنا، سوچنا، ٹھیک ہے، غور کرنا، یہ بات وہ کہہ رہا ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ویل میڈیٹیٹ، ہم غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، آن تھنگز، چیزوں کے بارے میں. تھنگز، ایسی چیزیں، ہائی، جو بہت اعلیٰ ہیں، اینڈ ایڈیفائنگ. ایڈیفائنگ مین انسٹرکٹیو، انسٹرکشنل، انلائٹنگ، انفارمیٹیو، معلوماتی، سبق آموز، سبق سکھانے والی. ٹھیک ہے. کہتی ہے وہ لڑکی اس لڑکے سے کہ آؤ ذرا ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور اپنی خود غرضی کی ساری باتیں چھوڑ کر ذرا فطرت کو دیکھتے ہیں. اصل میں وہ فطرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں جو بہت اعلیٰ، شاندار اور سبق آموز ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ولیم ورڈزورتھ نے بھی تو یہی کہا ہے کہ فطرت پہ غور کا مقصد کیا ہے؟ سبق آموز چیزوں کو سیکھنا، ان سے لرن کرنا. تو لڑکی بھی اس کو کہہ رہی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی جو باتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اور چیزوں پہ غور کر کے پھر سوچتے ہیں کہ فطرت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. How all things live and have their day in the end, their day by dying. اور کہتی ہے کہ how all things، کہ ذرا دیکھو کس طرح تمام وہ چیزیں live، اپنی زندگی گزارتی ہیں، and have their day، اور اپنا دن بسر کرتی ہیں، and end their day، اور اپنا دن کا اختتام کرتی ہیں، by dying، اور آخر کار مر جاتی ہیں. مطلب یہاں پہ لڑکی زندگی کی ناپائیداری کو، انڈیوریبلٹی جو ہے اس کی بات کر رہی ہے کہ ذرا بیٹھو ہم سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اپنی زندگی گزارتی ہیں، اپنا دن بسر کرتی ہیں اور دن بسر کرنے کے بعد مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. جیسے تتلی ہے تو تتلی کا بھی وہ یہی بات کہ مختصر سی لائف ہے، صبح ہوئی تو اس کی زندگی کا آغاز ہوا، شام ہوئی تو اس کی زندگی کا اختتام ہوا. تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے. He murmured, life is trying. He murmured mean said, mumbled, muttered, drawled, whispered. سرگوشی کے انداز میں، بڑبڑاتے ہوئے انداز میں لڑکے نے اسے جواب دیا کہ life is trying. Trying mean hard, tough, testing, turmoil. کہ زندگی بہت کٹھن ہے، زندگی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی سبق آموز ایک لائنیں جو یہاں پہ پڑھی گئی ہیں. اگلی لائن پہ جاتے ہیں. ڈیری، ڈاؤن ویئر دا بیز آر ہمنگ. اب اگلی ڈیری جو ہے نا لائن پڑھتا ہے، ڈاؤن ویئر دا بیز آر ہمنگ اینڈ دا وائلڈ فلاورز گیلی گروئنگ. یہ لائن آپ کو پتہ ہے یہ اس کا مطلب تھا، تو بار بار جو ہے نا یہ اب آئے گا. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے جہاں شہد کی مکھیاں بھن بھناتے ہوئے گنگناتی ہیں اور جنگلی پھول خوشی سے کھڑے لہلہا رہے ہیں. بیری، the moon glanced down also when they were sitting. The moon glanced down also when they were sitting. اتنے میں جب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں رات تھی، چاندنی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، تو چاند بھی بیچ میں مخل ہو گیا ان کے. مون glanced mean looked, stared, glazed، نیچے کی طرف دیکھا. also when they were sitting، جب وہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں چاند نے نیچے نظر دوڑائی جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. ڈیری، ڈاؤن ویئر دا بیز ور ہمنگ، اس جگہ جہاں پہ شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی تھی، گنگنا رہی تھی، اور جنگل کے پھول جو تھے گیلی گروئنگ،
خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ لہلہا رہے تھے. بیری اگلی لائن پڑھتا ہے, Then the moon murmured, I feel hot and fear, a storm is brewing. تو اتنے میں چاند بولتا ہے, The moon murmured, murmured mean mumbled, ابھی said, چاند نے کہا بڑبڑاتے ہوئے, سرگوشی کرتے ہوئے چاند نے آہستہ سے کہا, I feel hot, مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے. And fear, a storm is brewing. And fear mean dread, frightening, اور ایک خدشہ سا لاحق ہے. A storm کہ طوفان جو ہے is brewing. Brewing کا معنی impending آنے والا ہے, approach آنے والا ہے, loom منڈلا رہا ہے, overhang, hover, menace کا خطرہ لاحق ہے. تو اتنے میں چاند کہہ رہا ہے کہ گرمی, موسم گرما کا موسم ہے, اس نے پہلے بتایا تھا. تو چاند کہہ رہا ہے گرمی بہت بڑھ رہی ہے. تو جب آپ آج کل بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کامن سیک آج کے دن کے ساتھ بھی مشابہت رکھ رہا ہے کہ جتنی زیادہ گرمی بڑھتی ہے, تو جیسے گرمی بڑھتی ہے تو پھر آپ اگر دیکھیں تو گرمی بڑھنے کی وجہ سے, ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آندھی اور طوفان شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ بھی چاند بھی ان کو یہی کہہ رہا ہے. چاند نے بڑبڑاتے ہوئے خرگوشی کے انداز میں کہا, مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے اور خدشہ ہے کہ طوفان آنے والا ہے. Dairy, down where the bees are humming and the wild flowers gaily growing. کہاں پہ آنے والا ہے؟ یہ لائن بار بار آ رہی ہے, جہاں پہ شہد کی مکھیاں بن بناتے ہوئے گنگنا رہی ہیں اور جنگل کے پھول بڑی شادمانی اور مسرت کے ساتھ لہلہا رہے ہیں. Berry, she talked so well of things so high he started to appreciate her. تو بیری اگلی لائن پڑھتا ہے اور کہتا ہے she talked so well of things. اس لڑکی نے مختلف چیزوں کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے بات کی, so high, اور اتنے اعلیٰ الفاظ استعمال کیے کہ he started to appreciate her, کہ اس لڑکے نے appreciate mean cherish, treasure, welcome, value, recognize, praise, تعریف کرنا, ستائش کرنا, سراہنا, کہ لڑکا اس کی ستائش کرنے لگا, اس کو سراہنے لگا, اس کی تعریف کرنے لگا. Meanwhile, اسی دوران the moon ran in behind a cloud, اور اسی دوران چاند جو ہے بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, مطلب تیزی کے ساتھ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا. اتنے میں چاند جو ہے وہ تیزی سے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا. Dairy, down where the bees are humming and the wild flowers gaily growing. یہ لائن بار بار ایک لائن جو ہے وہ سانگ کے دوران دہرائی جا رہی ہے. Berry, white featured and thin goody goodies rushed around excited. White featured mean white faced, light skinned, سفید چہرے والے, دودھیا چہرے والے, ٹھیک ہے, چٹے گورے, سمجھ آ رہی ہے, چہرے والے. And thin mean دبلے پتلے, slim. Goody goodies mean moralistic, virtuous, ایسے لوگ جو ہر وقت نیکی کی, دوسروں کو سبق سکھانے کی, دوسروں کو نصیحت اچھا کرنے کی, جن کو نا شوق ہو اور اپنے آپ کو ایک بڑا وہ کہہ سکتے ہیں نا ایک مورالسٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, حاجی نمازی ثابت کر رہے ہوں اپنے آپ کو, ان کو گوڈی گوڈیز کہتے ہیں. اور یہ گوڈی گوڈیز عورتیں ہیں. رش اراؤنڈ ایکسائٹیڈ, رش اراؤنڈ بھاگنے لگتی ہیں, اراؤنڈ چاروں طرف, ایکسائٹیڈ خوشی سے. اور بیری کہتا ہے کہ سفید چہروں والی, دودھیا چہروں والی, دبلی پتلی, نہایت ہی کیا کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والی, سبق آموز باتیں کرنے والی خواتین خوشی سے ادھر ادھر دوڑتی ہیں. Dairy, down where the bees are humming and the flowers are gaily growing. Same line ہے وہ, ٹھیک ہے. Berry, proclaiming that dignity of living has been blighted. Proclaiming mean declaring, اعلان کرنا, announcing, broadcasting, publishing, اعلان کرنا. اعلان کرتے ہوئے that وہ عورتیں جو ہیں خوبصورت سفید چہروں والی بھاگ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا اعلان کر رہی ہیں؟ that the dignity of living, dignity mean
decorum, majesty, courtliness, grandeur, stateliness and grace. یعنی جو وقار ہے, عزت ہے, آف لیونگ, زندگی جینے کا, ہیز بین بلائٹڈ. بلائٹڈ مین ruined, marred, destroyed, spoiled, خراب ہو جانا, کالک پڑ جانا, داغدار ہو جانا, میلا ہو جانا. تو انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کا جو وقار ہے وہ داغدار ہو گیا ہے, میلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ویل اسٹوڈینٹس, ٹائم از ٹیکنگ اوور. باقی انشاءاللہ نیکسٹ آگے ہم موو کریں گے, تو آگے اس کے کافی جو ہے امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں. اٹس می پروفیسر غلام قاسم saying goodbye to all of you. اللہ حافظ.